آپ کی شادی بھلے بہت دھوم دھام سے ہو، لیکن اگر آپ کا تعلق پاکستان کی سکھ برادری سے ہے تو ڈھول باجے اور دھوم دھڑکے کے ساتھ ہونے والی شادی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کاغذات کے انبار سے گزرنا پڑے گا، اور شاید پھر بھی آپ اپنی شادی کو ثابت نہ کر پائیں۔ اپنے پاسپورٹ بنانے دی کوشش کی یا نیشنل آئی ڈی کارڈ دے وچ لکھانا کوشش کی تو مینوں بہت سارے مسائل دا سامنا کرنا پیا۔ میرے کول میرج سرٹیفکیٹ ہی نہیں سی ہے۔ میں بہت کوشش کی کہ کسی طریقے نال لیگل طریقے نال میرج سرٹیفکیٹ بنائے۔ پنجاب اسمبلی میں سکھ آنند شادی بل 2018 کی منظوری سے پاکستان دنیا کے پہلے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے جہاں پر سکھوں کے لیے آئلی قانون سازی میں پہل کی گئی ہے، لیکن ملک کے باقی حصوں میں سکھوں کی شادی کی رجسٹریشن سے متعلق مشکلات جوں کی توں ہیں۔ لاہور تاریخ کی واحد سکھ سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے۔ اب پورے پاکستان میں سکھوں کی تعداد چند ہزار رہ گئی ہے۔ 2017 کی مردم شماری میں سکھوں کے احتجاج کے باوجود مذہب کی بنیاد پر سکھوں کی گنتی نہیں کی گئی۔ پاکستان کی کیونکہ مردم شماری کی وجہ سے جو ہے صحیح گنتی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن 50,000 تک ہوں گے۔ میجورٹی جو 99% سکھ جو تھا وہ فرام ویسٹ پنجاب ٹو ایسٹ پنجاب چلا گیا۔ ابھی اس وقت اگر میں دیکھوں تو 1947 کو اور میں آپ کو کمپیئر کروں تو پھر تو دیر از ہیوج ڈفرنس۔ گزرتے وقت کے ساتھ پاکستان میں رہ جانے والے سکھ بڑی حد تک پاکستانی معاشرے میں گھل مل گئے ہیں، لیکن اب بھی معاشرتی سطح پر انہیں کئی مسائل کا سامنا ہے۔ سکھ برادری میں شادی سے متعلق قانون سازی کی شروعات ہی میں 70 سال کا عرصہ لگا۔ جو سکھوں کا میرج بل ایکٹ پہ بات چل رہی ہے کہ یہ بھی پاس کروائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈراپ لے آئے اور سنگت بھی دے کے، اور اس میں کچھ اور ترمیم کر کے یہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ پاس کروا دے۔ اس سے قبل سندھ اور بعد میں وفاق میں بھی ہندو شادی کی رجسٹریشن سے متعلق قانون سازی کی گئی۔ اس سے پہلے کوئی جتنی بھی سکھ میرجز تھی وہ کہیں پہ لیگلی رجسٹرڈ نہیں تھی، تو اب ان کے پاس ایک قانون موجود ہے اور اس قانون کے مطابق اور سکھ دھرم کے مطابق اس کا سلوشن نکلے گا، تو اس کے فوائد جس طرح ایک مسلم شادی رجسٹرڈ ہوتی ہے، مسلم شادی کے جو جتنے بھی قانونی طور پہ مذہبی طور پہ جو اس کے سلوشن ہے شادی کے بعد، تو اسی طریقے سے سکھ دھرم کے مطابق اب اس کے جتنے بھی شادی کے بعد کے جتنے لوازمات ہیں قانون موجود ہے، اس کے مطابق اس کا قانونی طور پہ اس کا جو سلوشن ہے وہ موجود ہے اب ان کے پاس، وہ کریں گے۔ سال 2017 اور 18 پاکستان میں اقلیتوں سے متعلق قانون سازی کے حوالے سے بہتر سال قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم اقلیتوں کے لیے آئلی قانون سازی جو ان سالوں میں شروع کی گئی، اس میں ابھی بہت سے سنگ میل طے کرنے باقی ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ نئی منتخب ہونے والی اسمبلی اس حوالے سے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اس وقت پاکستانی سکھ رہنما اور پنجاب اسمبلی کے سابق رکن سردار رمیش سنگھ اروڑا ہمارے ساتھ ہیں۔ سردار صاحب، یہ سب سے پہلے تو بتائیے ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے، کہ جب شادی رجسٹرڈ نہیں ہوتی ایک سکھ شہری کی تو اس سے انہیں کیا نقصان ہوتا ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو بڑی اچھی آپ نے رپورٹ دکھائی، یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پیش کی۔ رہی بات کہ اگر ایک شادی رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو دیکھیں جی، وہ مجھ سے پہلے جو رپورٹ دیکھ رہے تھے اس رپورٹ میں سردار کلیان سنگھ جی بتا رہے تھے کہ جب وہ کہیں سفر کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے لیے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ہے، تو وین میرج از ناٹ رجسٹرڈ تو اس کی کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے۔ جب لیگل اینٹی نہیں ہے تو سب سے بڑا ایشو جب آتا ہے خدا نہ خواستہ ان کیس آف ڈیتھ، ایک تو انہیریٹنس کا آتا ہے، ریزولوشن آف میرجز کا، تو باقی جتنے بھی ایسوسیٹڈ پرابلمس ہیں شادی رجسٹرڈ نہ ہونے کے، تو وہ سارے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی حق ہے شادی کا رجسٹرڈ ہونا، اور انفارچونیٹلی پچھلے 70 سال سے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ پچھلا دور حکومت جس میں ممبر پنجاب اسمبلی تھا، میں نے وہی والا بل جو پنجاب اسمبلی کے اندر ایز پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ یونانیمسلی اس میں اپوزیشن نے بھی ہمیں سپورٹ کیا، اور یونانیمسلی ہم نے پنجاب اسمبلی سے بل کو پاس کروایا۔ اب قانون ہمارے پاس موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو 3 اسمبلیز ہیں پاکستان کی، جس میں KP کی ہے، بلوچستان ہے اور سندھ اسمبلی ہے، آپ اسی قانون کو لے کے وہ بھی اس دفعہ اس پہ ایفرٹ کریں گے، میرا خیال ہے بڑی کانفیڈنٹ، تو وہاں پہ بھی اس کی منظوری ہو جائے گی۔ اور یہ بتائیے آپ کے خیال میں
آپ چونکہ ایک کمیونٹی لیڈر ہیں، آپ کے خیال میں کیوں دوسرے صوبوں میں دیر ہو رہی ہے، اور اگر دیر ہو رہی ہے تو اس سے پاکستان میں جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے مقام پہ کیا سوال اٹھتا ہے اس سے؟ دیکھیں جی، انفارچونیٹلی میرا خیال ہے یہ دونوں طرف سے ہے. پہلے ہماری طرف سے بھی کچھ سنسیئر ایفرٹ کی نہیں گئی، یہ کوئی 3-4 سال پہلے اس پہ سنسیئر ایفرٹ کی گئی، اور کیونکہ اس سے پہلے سکھ میرج ایکٹ کا موجود ہونا بھی بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال بھارت ہے جہاں پہ اس وقت 1.5 کروڑ سے اوپر سکھ موجود ہے. بٹ انفارچونیٹلی بھارت میں بھی ہمارے پاس ابھی تک سکھ میرج رجسٹریشن ایکٹ موجود نہیں ہے. وہاں پہ بھی جتنی شادیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت ہوتی ہے، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 25 کا پارٹ بھی سکھزم کو ایک سیپریٹ ریلیجن کنسیڈر نہیں کرتا، تسلیم ہی نہیں کرتا. دیٹس وائی ہمارے پاس ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا. ہم نے پاکستان کے اندر یہ ایک ایفرٹ کی. اس سے پہلے 2001-2002 میں ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا مشرف دور میں سکھ میرج ایکٹ کے تحت، اور اس میں بہت سارے اخلاق تھے، ویکیوم سے جس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. اس کی ایفرٹ ہوئی، اس میں دور حکومت میں ہم نے اس پہ کام کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بنا بنایا قانون موجود ہے، رادر ٹو ری انوینٹ دی وہیل. جو موجودہ حکومتیں ہیں اب اس ضرورت کو محسوس کریں گی، اور کے پی کے میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، بیکاز اس وقت میجورٹی آف سکھ کمیونٹی دے آر سیٹلڈ ان کے پی کے. بالکل، خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور دونوں جانب سے، جس طرح آپ نے کہا کہ کمیونٹی کی جانب سے بھی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے بھی اس ضمن میں کوشش کی ضرورت ہے. سردار اروڑا ہمارے ساتھ تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.